بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یزید بن ابی مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مسلمان جابیہ بستی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایک زمین آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتلایا کہ لوگ اس کے انگوروں کے باغ میں ٹوٹ پڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو ان کی اپنی ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی جس نے اپنی ڈھال پر انگور اٹھا رکھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، ارے میاں تم بھی؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین، ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کا اور سامان ہے نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے اور یہ حکم دیا کہ اس زمین کو اس کے انگوروں کی قیمت ادا کی جائے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مسلمان اور یہودی اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروانے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہودی حق پر ہے تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس پر اس یہودی نے کہا، اللہ کی قسم آپ نے حق کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے خوشی سے ہلکا سا کوڑا مارا اور فرمایا، تجھے کس طرح پتہ چلا کہ حق کیا ہوتا ہے؟ اس یہودی نے کہا، اللہ کی قسم ہمیں تورات میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ جو قاضی حق کا فیصلہ کرتا ہے اس کے دائیں جانب ایک فرشتہ اور بائیں جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے صحیح راستے پر چلاتا ہے اور اسے حق بات کا الہام کرتے ہیں جب تک وہ قاضی حق کا فیصلہ کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ جب وہ یہ عزم چھوڑ دیتا ہے تو دونوں فرشتے اسے چھوڑ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد حضرت سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب بازار سے گزرے، ان کے ہاتھ میں کوڑا بھی تھا۔ انہوں نے آہستہ سے وہ کوڑا مجھے مارا جو میرے کپڑے کے کنارے کو لگ گیا اور فرمایا، راستے سے ہٹ جاؤ۔ جب اگلا سال آیا تو آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی۔ مجھ سے کہا، اے سلمہ کیا تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور مجھے 600 درہم دیے اور کہا، انہیں اپنے سفر میں حج میں کام لے آنا، اور یہ اس ہلکے سے کوڑے کے بدلے میں ہیں جو میں نے تم کو مارا تھا۔ میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، مجھے تو وہ کوڑا یاد بھی نہیں رہا۔ فرمایا، لیکن میں تو اسے نہیں بھولا، یعنی میں نے مار تو دیا لیکن سارا سال کھٹکتا رہا۔ حضرت ابو الفرات رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، میں نے ایک دفعہ تمہارا کان مروڑا تھا، لہذا تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ چنانچہ اس نے آپ کا کان پکڑ لیا تو آپ نے اس سے فرمایا، زور سے مروڑو، دنیا میں بدلہ دینا کتنا اچھا ہے، اب آخرت میں بدلہ نہیں دینا پڑے گا۔ حضرت نافع بن عبد الحارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو جمعے کے دن دارالہند وہ تشریف لے گئے جہاں قریش مشورہ کیا کرتے تھے، اور بعد میں یہ جگہ مسجد حرام میں شامل کر دی گئی۔ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے مسجد حرام جانا نزدیک پڑے گا۔ آپ نے وہاں کمرے میں ایک کھوٹی پر اپنی چادر لٹکا دی، اس پر حرم کا ایک کبوتر آ بیٹھا۔ آپ نے اسے اڑا دیا تو ایک سانپ
اس کی طرف لپکا اور اسے مار ڈالا۔ جب آپ نماز جمعہ سے فارغ ہو گئے تو میں اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے۔ آپ نے کہا آج مجھ سے ایک کام ہو گیا ہے، تم دونوں اس کام کے بارے میں میرے متعلق فیصلہ کرو۔ آج میں اس گھر میں داخل ہوا، میرا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے مسجد حرام جانا نزدیک پڑے گا۔ میں نے اپنی چادر اس کھوٹی پر لٹکا دی تو اس پر حرم کا ایک کبوتر آ بیٹھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ یہ بیٹ کر کے کہیں چادر کو خراب نہ کر دے، اس لیے میں نے اسے اڑا دیا۔ وہ اڑ کر اس دوسری کھوٹی پر آ بیٹھا، وہاں لپک کر ایک سانپ نے اسے پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ اب میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ وہ پہلے کھوٹی پر محفوظ تھا، وہاں سے میں نے اسے اڑا دیا۔ وہ اڑ کر اس دوسری کھوٹی پر آ گیا جہاں اسے موت آ گئی، یعنی میں ہی اس کے قاتل کا سبب بنا ہوں۔ یہ سن کر میں نے حضرت عثمان سے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ امیر المؤمنین پر 2 دانت والی سفید بکری دینے کا فیصلہ کر دے۔ انہوں نے کہا میرے بھی یہی رائے ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح کی بکری دینے کا حکم دیا۔